بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپالا چین پہاڑوں کی گہرائی میں بسے ایک بوسیدہ پھولے بسے شہر کے دل میں ایک خوفناک گھر کھڑا تھا جس کا نام دی ڈیتھ ہاؤس تھا۔ یہ ایک ایسا ڈھانچہ تھا جس کے بارے میں چند مکینوں نے خاموش لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ اس کا تاریخ افسانہ ایک لعنت کی طرح نسل در نسل گزر گیا۔ کسی نے اس تک پہنچنے کی ہمت نہیں کی اور جو لوگ بغیر کسی سراغ کے غائب ہو گئے ان کے نام ہمیشہ کے لیے گھر کی مکروہ تاریخ میں نقش ہو گئے۔ ڈیتھ ہاؤس ایک ویران وکٹورین حویلی قصبے پر ایک خوفناک سائے کی طرح چھایا ہوا تھا۔ اس کی کھڑکیاں بکھر گئی اور اس کی چھت وقت کے بوجھ تلے دب گئی۔ ایوی نے گرتی ہوئی دیواروں کو دبا دیا اور ایک گھنی دھند اس علاقے سے چمٹ گئی جس نے ایک خوفناک ماحول کو شامل کیا جو گھر کی روح سے چھلک رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نتھیلین بلیک ووڈ نامی شخص نے یہ حویلی ایک صدی قبل تعمیر کی تھی۔ نتھیلین ایک پر اسرار شخصیت تھا جو افواہوں کے ذریعے خفیہ اور تاریخ ممنوعہ رسومات میں ڈوب جاتا تھا۔ وسوسوں نے مشورہ دیا کہ اس نے ایک بد کردار ہستی کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے اور ناقابل تصور طاقت کے بدلے میں وہ زندہ لوگوں کی جانوں کو گھر کی بھوک مٹانے کے لیے پیش کرے گا۔ نسلیں گزر گئیں اور گھر کی تاریخ میراث بڑھتی گئی۔ وہ لوگ جنہوں نے ڈیتھ ہاؤس کے قریب مہم جوئی کی انہوں نے بھوت پریت کے بارے میں بات کی جو اس کے بٹی ہوئی راہداریوں میں گھوم رہے تھے۔ ان کی اذیت بھری آہیں رات بھر گونجتی تھیں، کھڑکیوں میں سائے رقص کرتے تھے اور بے مہار راتوں میں خوفناک ماتمی موسیقی اس کی گہرائیوں سے بہتی تھی۔ ایک بدقسمت شام ڈیوڈ نامی ایک اجنبی شہر میں پہنچا جس ڈیتھ ہاؤس کی پریشان کن کہانیوں نے کھینچا تھا۔ وہ ناقابل تسخیر تجسسی کا آدمی تھا، ایک سنسنی کا متلاشی تھا جو توہم پرستی کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ خوف انسانی ذہن کی تخلیق ہے۔ ایک ٹارچ کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اس نے گھر کے اندر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ جس لمحے ڈیوڈ نے دہلیز کو عبور کیا ایک برفیلی سردی نے اسے لپیٹ میں لے لیا اور دروازہ اس کے پیچھے ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ گھبراہٹ اس کی رگوں میں پھیل گئی جب وہ اپنی ٹارچ کے لیے بھڑک رہا تھا۔ اس کی کمزور چمک میں اس نے گھر کا بٹا ہوا خستہ حال اندرونی حصہ دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ دیواریں اس کے قریب آ رہی ہیں اور ہوا بوسیدگی کی بدبو کے ساتھ بھاری ہو گئی۔ جیسا کہ ڈیوڈ نے مزید دریافت کیا اس نے ملعون آثار اور عجیب و غریب پینٹنگ سے بھرے کمرے دریافت کیے جو خوفناک رازوں کو سرگوشی کرتے ہوئے زندہ نظر آتے تھے۔ وہ ہلکی سی آوازیں، مایوس التجائیں اور حالوں میں گونجتی بے چین ہنسی سن سکتا تھا۔ سائے اس کے گرد گھوم رہے تھے اور دیواریں کسی دوسری دنیاوی توانائی کے ساتھ نبض کرتی نظر آتی تھیں۔ گھنٹے ایک ابدیت میں بدل گئے جب ڈیوڈ گہری کھائی میں جا گرا۔ ہر قدم اسے عقل میں مزید آگے لے گیا جیسا کہ گھر نے خود ہی حقیقت کو گھما دیا تھا۔ دیواریں لہو لہان ہو گئیں، فرشیں ڈھل گئیں اور چھت نے اسے کچلنے کی دھمکی دی۔ فرار کی تلاش میں اس نے ایک ایسے کمرے سے ٹھوکر کھائی جس میں ایک خوفناک راز تھا، ایک لائبریری جس میں انسانی جسم میں جکڑے ہوئے کتابیں سے بھرا ہوا تھا جس کے صفحات پر ممنوع علم لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ڈیوڈ ملون ٹوموں میں سے ایک کے پاس پہنچا اس کے سامنے ایک طنزیہ شکل پیدا ہوئی۔ یہ خود نتھیلین بلیک ووڈ تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے مڑ گیا، ایک آواز کے ساتھ جو رونے والی ہوا کی طرح سنائی دیتی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کو گھر کی روحوں کی بھوک سے خبردار کیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیواریں بند ہو گئیں اور ڈیوڈ نے اپنی روح پر گھٹن کی گرفت محسوس کی۔ مایوس ہو کر اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن گھر نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ ڈیتھ ہاؤس کی تاریخ میں شامل ہونے کے لیے صرف ایک اور نام بن گیا جو اس کی ملعون دیواروں کے اندر مقیم بدکردار ہستی کا قیدی تھا۔ ڈیتھ ہاؤس کھڑا رہا، اس کے پاس سے گزرنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک سنگین یاد دہانی کے کچھ اسرار کبھی نہیں ڈھونڈنا چاہیے اور کچھ ہولناک کیونکہ کبھی بیدار نہیں ہوتے۔ ڈیتھ ہاؤس کی ہولناکیوں میں مزید اضافہ ہو گیا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ کوئی بھی دوبارہ اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے اندر داخل ہونے کی ہمت کرے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔